علی کا عرس مقدس ہے اور آگے حضرت تاجدار گولڑا شریف پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا عرس شریف ہے جو گزرے سیدنا شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اعراض گزرے۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے یہ کلام کریں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دو حکم بیان فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دو حکم ہیں جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اہل ایمان کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں ہم تو قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو بارہا ایسی آیات ملیں گی جن کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ تو وہ جو آیات ہیں اس میں خالصتاً احکام اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بیان کیے ہوتے ہیں، ان میں کفار کے لیے نہیں، منافقین کے لیے نہیں، خالصتاً اہل ایمان کے لیے۔ اور اہل ایمان کے لیے جو بیان ہوتے ہیں ان میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ جو امت آخری امت آئی ہے، اس امت کی صحیح طور پر تعمیر اور صحیح طور پر ان کے معاملات کا اہتمام کیا جائے، تاکہ یہ اپنی انفرادی حیثیت کے اعتبار سے اور اپنی امت ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہترین امت بنانے کا اہتمام کر سکیں۔ اس اعتبار سے اس میں جو حکم ان آیات کے اندر حکم دیا جاتا ہے۔ اور یا ایہا الذین آمنوا، یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اب یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ یہ چند ایک لوگوں کے لیے تو حکم ہو اور باقی لوگوں کے لیے حکم نہ ہو، جیسے کہ چند مذہبی لوگوں کے لیے یا مذہب کے قریب جو لوگ ہیں یا جن کے ہاں دینی ماحول ہے یا کچھ دین سے جن کی وابستگی ہے، ان کے ساتھ ان کے لحاظ سے تو حکم آ گیا ہو، اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آزاد چھوڑ دیا ہو، بھئی اب تم اپنی جگہ پر خود ذمہ دار ہو، جیسے تم چاہو جو وقت گزارنے کا اہتمام کرو۔ نہیں، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا فرما کر ہر وہ بندہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال جل وعلا کی وحدانیت اور الوہیت اور معبودیت کو تسلیم کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور خاتمیت اور شان رسالت کو وہ تسلیم کر چکا، تو وہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر اس بندے کے لیے جو دائرہ اسلام میں داخل ہے اس کے لیے یہ حکم فرما رہا ہے، یعنی کہ کوئی مسجد میں ہے یا کوئی مسجد سے باہر ہے، کسی کا دین کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق ہے یا اپنے تئیں وہ تعلق کمزور بنائے بیٹھا ہے، حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، جو بندہ ایمان کے دائرے میں آ گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب یہ حکم اس سب کے لیے ہے۔ تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے دو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، پہلا حکم ہے تقوی اختیار کرنا اور دوسرا حکم ہے سچوں کے ساتھ ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے، اس کا یہ اعجاز ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہوتا ہے وہ حکم دوسرے حکم کے لیے بنیاد بنتا ہے، بیس بنتا ہے، اور ایک اس کے اندر گہری مناسبت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اتقوا اللہ، پہلے فرمایا تقوی اختیار کرو، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر فرمایا وکونوا مع الصادقین، وہ بعد میں کیوں فرمایا؟ اب اس کی وجہ یہ ہے، پہلے اس کا شان نزول دیکھیے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سرکار ایک دفعہ غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک مدینہ طیبہ سے بہت دور علاقہ تھا، سرکار تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام کے چند صحابی، 3 یا 4 صحابی ایسے تھے جو کہ پیچھے رہ گئے، پیچھے اس طرح کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ابھی چلتا ہوں، ابھی چلتا ہوں، ابھی چلتا ہوں، بس اسی فکر میں وہ پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام غزوہ شریف سے واپس تشریف لے آئے۔ اب وہ اپنی طبیعت کے سبب وہ اس غزوہ میں سرکار کے ساتھ شامل نہ ہو سکے، تو خالق کائنات جل وعلا
ان کو تربیت فرماتے ہوئے، ان کی اصلاح فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، جو اپنے قول اور عمل میں سچے ثابت ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرو کس لحاظ سے؟ کہ ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ نظریہ، ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل کے جس کے ذریعے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار میں سستی آ جائے، رب ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والوں کے لحاظ سے بندے میں سستی آ جائے، نبی علیہ السلام کی اتباع کے معاملے کے لحاظ سے بندے میں سستی آ جائے، ہر وہ طریقہ جس سے کسی بھی طرح بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی کے لحاظ سے پیچھے رہ جانے والا ہو، اللہ تعالیٰ بندوں کو فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ، وہاں اس سستی، اس غفلت اور اس کمزوری کے رستے سے تمہیں بچانے والی کون سی شے ہے؟ وہ ہے اللہ کی بارگاہ کا تقوی۔ تقوی اختیار کیا جائے، پھر نتیجہ کا نکلے گا کہ بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی کی طرف استقامت کے ساتھ اور صحیح طریقے سے بڑھ پائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ تقوی اختیار نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ سستی کا شکار ہوتے ہوتے بہت پیچھے رہ جائے، اور وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ شامل ہو سکے جن لوگوں نے اپنے ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ذمہ لے رکھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کا اہتمام کریں گے۔ تو اس اعتبار سے عزیز دوستو، آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادات کے متعلق تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ عبادات کی انتہا، یعنی کہ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، ان کی انتہا یہ ہے کہ بندے کو تقوی نصیب ہو جائے، تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کے اعتبار سے بھی بارہا آپ کو جملہ معاملات میں یہی ملے گا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں جانے کا تمہیں رب نے حکم دیا ہے وہاں پہ پہنچنے کا اہتمام کرو، اور جس طرف جانے سے تمہاری اللہ کی بارگاہ میں نافرمان ہونا لکھا جائے اس سے بچنے کا اہتمام کرو، یا وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے اللہ کے حکم کی جو عمل پیرا ہونے کی کیفیت ہے اس میں سستی آ جائے، اس طریقے سے بھی بچنے کا اہتمام کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تقوی میں داخل ہیں، اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے ہدی للمتقین، اللہ کی بارگاہ سے ہدایت کس کے لیے ہے؟ اہل تقوی کے لیے، کہ جو بندہ تقوی کا دامن صحیح طریقے سے پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو شاہراہ ہدایت پر صحیح طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ اب جہاں آپ دیکھتے ہیں اور آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی طبیعت بہت چست ہوتی ہے، بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو سست آدمی ہے، اور دوسرا درمیان میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ درمیان بین زندگی کا سلسلہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے رب تعالیٰ جل وعلا کے دین کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل کیے ہوئے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب وہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، سستی کا شکار، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سستی کو دور کرو، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جانے والے جو بڑھنے والے آگے افراد ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل کر لو۔ تو یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے تقوی اختیار کیا جائے۔ یعنی کہ حکم کس کے لیے ہے؟ وہ جو فرنٹ لائن پہ چل رہے ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اندر ایسا کوئی طریقہ نہ آنے دیں جس سے ان کے عمل میں کمزوری آ جائے، اور پیچھے جو رہ جانے والے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ جن اعمال کے سبب ان کے بندگی کی راہوں پر بڑھنے کے سبب کمزوری آ رہی ہے وہ ان اعمال کو دور کریں، وہ ان نظریات کو دور کریں، وہ ان طریقہ کار کو دور کرنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی کا نظام صحیح طور پر نافذ ہو سکے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جل وعلا بڑا مہربان ہے، بندوں سے زیادہ بندوں پہ مہربان ہے۔ بندہ اپنے پہ بلکہ شاید کیا حقیقت یہ ہے کہ اتنا مہربان نہیں ہے جتنا رب تعالیٰ جل وعلا بندے پہ مہربان ہے، اور اس نے اپنی بارگاہ سے اپنے بندوں کے لیے جو نظام عطا فرمایا ہے اس نظام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ خود اپنی بارگاہ سے ہدایات جاری فرماتا ہے کہ اے بندو میری بندگی کی طرف صحیح طور پر بڑھنے کا اہتمام کرو، اسی سے تمہیں اللہ کی بارگاہ سے فضل کا رسہ میسر آئے گا، اور اس کی بارگاہ سے جو ہے وہ کمال خیر کے رسے جو ہے وہ تمہیں میسر آئیں گے۔ تو یہ فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ اب اس کے بعد اگلا بیان فرمایا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہو جاؤ کن کے ساتھ؟ کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں ہر حال میں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔
اب کن کو، اب جو سچے ہیں وہ تو ہیں ہی سچے، یعنی کہ ان کی قول و فعل میں سچائی آ چکی، وہ نظام سچائی قبول کر چکے اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف کامل طریقے سے چل چکے، تو اب وہ تو چل رہے ہیں۔ اب یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ تم جو ہے وہ کیا کرو، اپنی طبیعت میں سستی کو دور کر کے، غفلت کو دور کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کا اہتمام کیا جائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب عزیز دوستو یاد رکھیے گا، یہ جو سچے لوگ ہیں، رب ذوالجلال جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے بھی احکام اپنی بارگاہ سے بیان فرمائے ہیں، ان احکام کے اعتبار سے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ احکام تو بیان کیے ہوں لیکن ان احکام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے افراد نہ عطا کیے ہوں، یعنی کہ جو قرآن و سنت کے احکام کے کامل نمونہ ہوں ہر دور کے اندر، ایسا ممکن نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جل وعلا نے ہر دور کے اندر ایسے افراد رکھے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے احکام کو صحیح طور پر سمجھا، پھر قبول کیا، اور قبول کر کے پھر باقاعدہ اس پہ عمل پیرا ہوئے کہ وہ قرآن مجید کے صفات کے جو رب تعالیٰ جل وعلا نے اہل اسلام کے لیے بیان فرمائی ہیں ان کے لیے کامل نمونہ بن گئے، ہر دور کے اندر رہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے جنہوں نے قرآن مجید کے احکام کو صحیح طور پہ قبول کیا وہ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ کرام ہیں اور اہل بیت طہار ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے احکام اسلام کو کامل طور پہ قبول کیا اور اس پہ چل پڑے۔ اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور پھر آج 1445واں سال جا رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے اعتبار سے، تو ہر دور کے اندر ایسے افراد رہے ہیں جنہوں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو صحیح طور پر قول اور فعل دونوں کے اعتبار سے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پہ چل نکلنے کا اہتمام کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر زمانے کے اندر قرآن مجید کی ان صفات سے متصف ٹھہرے، ٹھیک ہے، ہر دور کے اندر ایسا رہا ہے۔ اس اعتبار سے عزیز تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا اطلاق صرف صحابہ کرام پہ ہوتا ہے، نہیں، جس طرح صحابہ کرام میں جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کے لیے اگلے جو لوگ ہیں وہ رہنما ہیں، وہ کامل نمونہ ہے، اسی طرح ہمارے لیے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو صحیح طور پر دین متین پر چل نکلنے کا اہتمام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو بعد والوں کے لیے کیا بنایا؟ سچا بنایا۔ تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب جو ہم لوگ ہیں ہمارے پر کیا لازم ہے کہ ہم ان کی کیا کریں؟ کامل طور پر اتباع کریں، ان کے ساتھ معیت اختیار کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ معیت کس طرح کی ہو۔ ایک یہ کہ بندہ کہتا رہے کہ میں بڑا محبت کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، میں بڑی محبت کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ سے، میں بڑی محبت کرتا ہوں حضرت امام حسن حسین سے، میں بڑی محبت کرتا ہوں جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، میں بڑی محبت کرتا ہوں حضرت علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، لیکن اس کے قول میں اور اس کے فعل میں اس طرح کی مطابقت نہ ہو، اس طرح کی سنگت اور معیت نہ ہو اور اس طرح کی صحبت نہ ہو، تو عزیز دوستو اس کا یہ کہنا ناقص ہوگا، اس کا کہنا کامل نہیں ہوگا۔ کامل تب ہوگا جب ان کی قول و فعل ہر دو اعتبار سے ان کی جو ہے وہ معیت اختیار نہ کر لے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور یہ جملہ بعد میں آنے والے جتنے بھی احباب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں عطا فرمائی، اور بعد میں آنے والوں کو ان تینوں کے اعتبار سے ان کے ساتھ سنگت اور معیت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں عزیز دوستو؟ سب سے پہلی ہے عقیدہ صحیحہ۔ سب سے پہلی کون سی چیز ہے؟ عقیدہ صحیحہ، صحیح عقیدہ۔ سب سے پہلا رب تعالیٰ نے جو ان کو اپنی بارگاہ سے فضل عطا فرمایا کہ جس کے سبب بندہ ایمان کامل حاصل کر لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدہ صحیحہ۔ دوسری جو چیز ہے جو رب تعالیٰ جل وعلا نے انہیں عطا فرمائی وہ ہے اعمال صالحہ، یعنی کہ دین اسلام کے جملہ احکام ان پر چل نکلنے کا کامل طریقہ، کامل نظام۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی طبیعت کے مطابق چند پر تو چلے اور باقیوں پر جو ہے وہ نہ چلے، نہیں، کامل طور پر چل نکلنے کا اہتمام، دین کو من حیث النظام قبول کرنا۔ آج کے اس دور کے اندر ہمارے میں اور ان میں سستی یہ ہے، فرق یہ ہے کہ انہوں نے دین کو من حیث النظام قبول کیا، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دین کو جزوی طور پر اپنی طبیعتوں کے موافق اور مطابق قبول کرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اسلام کی چند ایک چیزیں ہماری طبیعتوں میں ہیں اور اسلام کا کامل نظام ہماری طبیعتوں میں نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان مبارک شخصیات کو دیکھیں تو یہ دین کے جملہ نظام کو اپنی زندگی میں قبول کیے ہوئے تھے اور زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کے حکم کو اپنے پہ غالب کیے ہوئے تھے اور اس کے مطابق چل رہے تھے، جس کا نتیجہ کا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے جملہ شعبہ جات میں برکت عطا فرمائی اور ہر حصے میں نور پیدا ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔
پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ سیاح. دوسری چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق، اوصاف عالیہ. اور تیسری چیز کیا ہے عزیز دوستو؟ تیسرا ہے اعمال اسلام. یہ تین چیزیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائیں. میں آپ کو یہ چلتا ہوں قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ کے ذریعے مثال دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صادق ہونا، ایک ہے زبان سے کہنا کہ ہم نے اسلام کی تصدیق کی، یہ ہے زبان سے کہنا. اللہ تعالیٰ جل وعلا جس پہ صادق یعنی کہ یہ سچا ہے، جو ہر حال میں سچائی پہ عمل پیرا ہے اور جنہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا، وہ کون لوگ ہیں عزیز دوستو؟ وہ نہیں ہے صرف جو صرف زبان سے کہنے والے ہوں، بلکہ وہ ہیں جو قول اور فعل ہر دو اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نظام کی مطابقت میں زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 177 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایمان کا، کہ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. دوسری چیز کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا بیان فرما دیا، پہلے ایمان پھر اعمال. اور تیسری کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اوصاف کا بیان فرمایا. اب ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، کہ جو اس نظام کو کامل طور پر قبول کر کے اس پر چل نکلے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا ہے. اب سچا کر دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو اسلام اللہ کی بارگاہ سے لے اس کو کامل طور پر اس پر جب وہ چل نکلنے کا اہتمام کرے تو پھر نتیجہ کا نکلے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی یہ صفات کا اس پہ صحیح طور پر اطلاق ہوگا. اور پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ سچے لوگ ہیں جو دنیا میں. اور پھر یہ یاد رکھیے ہر زمانے کے اندر، آج 1445واں سال جا رہا ہے، ہر زمانے کے اندر آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے رب ذوالجلال کے احکام کو صرف زبان سے قبول نہیں کیا، زبان سے اس کے بارے میں اقرار کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ زبان اور عمل دونوں اعتبار سے وہ تصدیق کرتے رہے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کی گواہی دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ صحیح طور پر عمل پیرا رہے، جس کا نتیجہ کا نکلا کہ وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے صادق بنے. اور ان کے لیے پھر بعد میں آنے والوں کو حکم دیا گیا کہ تم ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ سنگت اختیار کر لو. اب صحابہ کرام میں جو پچھلے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ تم صدیق و فاروق و عثمان و علی کی طرح کی زندگی گزارنے کا اہتمام کرو. اور جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی کہ ہم لوگ، ہمارے لیے جتنے بھی ہر صدی کے اندر اولیاء کاملین، علماء صالحین جو گزرے ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کی مطابقت اور موافقت کا اہتمام کیا، ان کے لحاظ سے ہم پہ لازم قرار دیا گیا کہ ہم ان کی موافقت اختیار کریں اور ان کے ساتھ چل نکلنے کا اہتمام کریں. اب دیکھیے عزیز دوستو، ابھی دادا صاحب کا عرس شریف آنے کو ہے، اور اس عرس شریف کے لحاظ سے ہماری عمومی طور پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بزرگوں کے عرس مزار شریف پہ گئے، وہاں پہ فاتحہ کی، لنگر شریف کھایا اور چل دیے، اور پھر اگلے سال کا اہتمام کیا کہ اگلے سال آئے گا اور ہم اسی طرح درکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اسی لحاظ سے پھر حاضری کے ساتھ اپنی ساری خدمت کا اہتمام کریں گے. مجھے ذرا سوچ کے بتائیے رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ سے ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کس طرح کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا؟ محض فاتحہ کے لیے بندہ جائے، یا یہ کہ بندہ ان کی اس مبارک زندگی کو پڑھے جس زندگی پر چلنے سے اور جس زندگی میں کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے میں عزت عطا فرمائی کہ 1000 سال ہونے کو ہے کہ دادا صاحب کی قبر انور آج بھی سلامت ہے. یہ سلامت کیسے ہوئی؟ یہ سلامتی کیسے آئی ان کے پاس؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے نا رات کے پچھلے پہر کسی اپنے عزیز کی قبرستان پہ جاؤ اور قبر پہ جا کے فاتحہ کر کے آؤ، تو وہ جانا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی اپنے ذہن میں نہیں لائے گا کہ میں تو قبرستان کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن اگر کسی کو رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ کہا جائے کہ جاؤ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر اور وہاں پہ فاتحہ کر کے آؤ، تو وہ جائے گا اور دیکھے گا کہ رات کے 3 بجے ہیں لیکن وہاں اللہ کے فضل سے دن چڑھا ہوا ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی قبر سلامت، قبر روشن، اور افراد وہاں پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے اور معاملات زندگی وہاں پہ خیر پر مبنی ہے۔ آخر عزیز دوستوں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی موافقت اور قرآن و سنت کی کامل اتباع پر لگایا، جس کا نتیجہ کا نکلا اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو روشنی دی، ان کے کردار کو روشن کیا، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے قبر انور کو بھی روشنی عطا فرما دی۔ تو ہمیں جو ان کے ساتھ معیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، عزیز دوستو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے فاتحہ خوانی کے لحاظ سے ہی ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں اور اس کے بعد جیسے چاہے ہم اپنا وقت گزارنے کا اہتمام کر لیں۔ عزیز دوستو یہ ایسا انداز جھوٹا ہے اور ایسا انداز ناقص ہے، اور اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کمزوری ہے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، جن کے بارے میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ ان کے ہاں خیر ہی خیر ہے، اور ان کے ماننے والے جو ہیں ان کے ہاں کمزوری نقص اور جو ہے وہ ہر لحاظ سے برائی ہو، تو کمی کہیں تو ہوگی۔ سمجھیے ذرا، کمی کہیں تو ہوگی، کہیں تو کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جس کے سبب وہاں تو خیر ہے لیکن جو پچھلے ماننے والے ان کے ہاں خیر نہیں پائی جا رہی۔ عزیز دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں خیر تھی کامل طور پر نظام پر چلنے کے اعتبار سے، اور ہمارے ہاں خیر ہے کا سلسلہ ناقص ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے صرف ان کو ماننے کی حد تک مانا، اور باقی معاملات کے اعتبار سے ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان کی نسبت کو کامل طور پر جو ہے وہ اختیار نہیں کیا۔ اب سوچئے، اگر کوئی بندہ صبح سے شام تک بیٹھا رہے، صبح سے شام تک، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی ساری زندگی بالفل لگا لے اور یہ کہتا رہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ رہنما، ساری زندگی وہ پڑھتا رہے لیکن اس کے نظریات ان کے مطابق نہ ہوں، ان کے اعمال ان کے مطابق نہ ہوں، تو عزیز دوستو ایسا بندہ ناقص ہے، ایسا بندہ کبھی بھی کمال نہیں پا سکتا، ایسا بندہ کبھی بھی اللہ کا فضل نہیں پا سکتا، اور کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں صرف عقیدت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کی مطابقت اور ان کی معیت میں ان کے جیسے نظریات و اعمال بنانے کا حکم دیا ہے کہ جس طرح وہ تیزی کے ساتھ ہمت کر کے اللہ کی بندگی کی طرف بڑھے، تم بھی ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرو۔ جس طرح انہوں نے عقائد صحیحہ پر صحیح طور پر قائم رہ کر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے فضل کو حاصل کرنے کا اہتمام کیا، تم بھی اسی طریقے سے آگے بڑھ کے رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی کو اور عقائد صحیحہ کو تھامنے کا اہتمام کرو۔ لیکن عزیز دوستو ہماری جو کوششیں ہیں وہ مال کمانے تک، 2 وقت کی روٹی تک، یا صبح سے شام تک اپنے آرام اور سکون کے لیے رہ گئیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے رب کی بندگی کے اعتبار سے، وہ ہم کہتے ہیں وہ کرنے والے اور بڑے ہیں۔ ہمارے لیے صرف یہ کام ہے کہ ہمارے پاس لنگر آ جائے یا ہمارے پاس بزرگوں کی عقیدت کا کوئی تحفہ آ جائے تو ہم اسی لحاظ سے اپنے آپ کو جنتی کہہ لیں گے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ اس سوچ میں ہے، یاد رکھیے اگر کوئی بندہ اس سوچ میں ہے کہ میں بزرگوں کی محض عقیدت کے سبب اپنے آپ کو جنتی سمجھ لوں، تو یہ یاد رکھیے گا جنت دینے والا رب ذوالجلال ہے۔ اس نے جو طریقہ عطا فرمایا ہمیں وہ یہ ہے کہ ان کی عقیدت کے ساتھ ساتھ ایمان کو کامل طور پر ٹھیک کرنے کا اہتمام کیا جائے، اعمال صالحہ کو صحیح طور پر قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ بندے کی اپنی طرف سے کوشش تو ہونی چاہیے، اپنی طرف سے محنت تو ہونی چاہیے۔ اب ایک بندہ کوشش ہی نہ کرے اور کہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، اہل سنت و جماعت کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ یہی کہ ہم اس کیفیت میں پڑے رہے کہ داتا کی برکت سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور خود برائی پہ لگے رہے، یا خود غفلت میں پڑے رہے، یا خود سستی پہ لگے رہے، یا خود اس کیفیت میں رہے کہ جناب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ یاد رکھیے گا اقبال نے کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر داتا صاحب کی نسبت ہمیں صحیح طور پر ہم چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا فضل ان کی برکت سے کامل طور پہ ہمیں میسر آ جائے، تو عزیز دوستو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جو عقائد صحیحہ ان کے تھے اس کے مطابق ہم بھی اپنے عقائد بنائیں، جو اوصاف عالیہ ان کے تھے ان کے مطابق ہم بھی اپنے اعمال بنانے کا اہتمام کریں، اوصاف اپنائیں، اعمال بنائیں، پھر نتیجہ کا نکلے گا۔ عزیز دوستو ذرا سوچئے، حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اولیاء کاملین کے لحاظ سے یہ سمجھ لیا گیا کہ جو تعویذ داغے دم کرنے والے ہوں یہ بڑا پہنچا ہوا ولی ہے، کیونکہ ہم اس دور میں آئے ہیں جس دور کے اندر ولیوں کا صرف ظاہری اعتبار سے حلیہ، آج کے دور میں لوگوں نے اس طرح کا حلیہ اپنا کر اپنے نام پہ ٹائٹل لگا لیا کہ ہم ولی ہیں، اور آج کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید ولی ایسے ہوتے ہیں، تو ہم صرف اسی کیفیت میں گم ہو کے رہ گئے۔ انتہائی معذرت، یا بعض جگہوں پر جو ہے وہ
جو صوفیاء کے لحاظ سے تعلیم دینے کا سلسلہ، ہم صرف اس تعلیم کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے، اور جہاں تک تعلق ہے اصل حقیقت، جو حقیقت ہے تصوف کی، ہم نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ عزیز دوستو، اس وقت ہم پر لازم ہے کہ ہم جو تصوف کی حقیقت کو سمجھیں اور اولیاء کاملین کی حقیقت کو جانیں، پھر جا کے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ایسے ہر فراڈی سے، ایسے ہر دکاندار سے، ایسے ہر اس بندے سے جو کہ اولیاء کے نام پر دکان چلا رہا ہے، یا اولیاء کے نام پر لوگوں کے دین سے کھیل رہا ہے، لوگوں کے نظام سے کھیل رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر سکے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے حضرت سیدی داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ آج سے 1000 سال پہلے تشریف لائے تقریباً لاہور کے اندر، آپ کی برکت سے کیا ہوا؟ آپ جدھر دیکھتے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اسلام کی شمع روشن فرما دیتا۔ آپ جدھر بولتے، جن لوگوں کے ہاں بولتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا۔ آپ جہاں بیٹھتے رب کائنات جل وعلا آپ کی برکت سے لوگوں کو ہدایت کی راہیں عام کر دیتا۔ عزیز دوستو، یہ ہیں اولیاء کاملین کے طریقے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم دین سید العقیدہ، یاد رکھیے آج کے اس دور کے اندر یہ سمجھ لیا گیا کہ ہر وہ بندہ جس نے بال لمبے رکھے ہوئے اور سر پہ بڑا سا امامہ باندھا ہوا، لمبا سا چوغا پہنا ہوا، ہم سمجھو کئی دن آیا نہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ شاید یہ پہنچا ہوا ولی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ولایت کی واؤ اور واؤ کی جو گول ڈنڈی ہے وہ اس کے قریب بھی نہ گیا ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ شاید بہت پہنچا ہوا ولی ہے۔ حضور سیدی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی کی جو نشانی بیان فرمائی، سرکار نے فرمایا کہ عالم دین وہ کہ جس کے پاس بیٹھنے سے اور جس کو دیکھنے سے اور جس کے کلام کو سننے سے رب ذوالجلال جل وعلا کی یاد آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے میرے پاس بیٹھنا ہے۔ اب آج کے دور میں جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی ہیں، خاص طور پر سوچئے ذرا، ہم نے کن لوگوں کی سنگت، کن لوگوں کی معیت اور کن لوگوں کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و جماعت میں نسبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں، اور یہ جو تعلق ہے اولیاء کاملین کے ساتھ، یقیناً یہ بڑا مبارک عمل ہے، لیکن اس مبارک عمل کو آج مس یوز کیا جا رہا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ بڑے گھناؤنے طریقے پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور کئی ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو کہ صرف اس کیفیت میں پڑ گئے کہ جناب جو ہے وہ ہمارے لیے جنت اتنی یہ لازم ہو گئی کہ ہم بزرگوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تعلق بنا بیٹھے اور بزرگوں کے ساتھ چل نکلنے کا اہتمام کر لیا۔ بس یہ حدیث ہے تو یہ بات سن لیجئے چند ایک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا کہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ نسبت اور سچے لوگوں کے ساتھ نسبت جو ہے وہ کیسی کرنی چاہیے۔ سنی حدیث ہے تو یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ سچے آدمی کو اپنا دوست بنائے۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ سچے آدمی کو اپنا دوست بنائے۔ کیوں؟ کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ہم میں سے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس کو معیار بنا لیں اور اسی پر جو ہے وہ چل نکلنے کا اہتمام کریں، تو پھر انشاءاللہ بہت ساری برائیاں ہماری زندگی سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور بزرگان دین کے ساتھ جو عقیدت و نسبت، عزیز دوستو، محض کرامات سننا، ہم اس بات کے عادی ہو گئے کہ ہم کرامات سنائے جائیں ہمیں تاکہ ہمارا دین جو ہے وہ ایمان مضبوط ہو۔ یقین جانیے یہ کرامات کے آج بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جس میں حقائق بہت کم ہیں، بہت ساری ایسی کہانیاں جھوٹی داخل کر دی گئی ہیں کرامات کے اندر جن کے لحاظ سے معاملہ خرابی کا شکار ہو رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ کرامات محض سنانے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ دوستوں کو تعلق جوڑا جائے، اور ان کو اولیاء کاملین کے ساتھ تعلق بنانا کرامات کی بنیاد پر نہ ہو، قرآن و سنت کے احکام کی بنیاد پر ہو، تاکہ وہ معاملات میں درستگی رکھنے کا جو ہے وہ اہتمام کر سکیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ سچے لوگوں کے ساتھ دوستی کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچے دوست تلاش کرو۔ بس یہ چند ایک روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے حدیث طیبہ کے طور پر، اور یہ سب نوجوانوں کے لیے جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ معیار ہے، اور میرے ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے۔ تو میں سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو۔ سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہوتے ہیں۔ یہ سچے لوگوں کی کیفیت۔ اور پھر فرمایا کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو۔
کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اس سے گناہ ہی سیکھو گے۔ گناہ گار کی صحبت اختیار کرنے سے اس سے گناہ ہی سیکھو گے۔ تو آپ سوچئے کہ ہمیں کیسے لوگوں کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرنی ہے، کن لوگوں کی طرف بڑھنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 5 آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے، 5 آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے۔ نمبر 1، سرکار امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جھوٹا آدمی، جس کا طریقہ یہ ہو کہ میں نے جھوٹ ہی بولنا ہے، 5 آدمی کو صحبت اختیار نہ کی جائے۔ جھوٹا آدمی پہلا۔ اب اس میں ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہے یا بڑے سے بڑا آدمی ہے، کوئی بھی آدمی ہے، اگر اس کی عادت ہے جھوٹ بولنا تو اس سے بچا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹے آدمی کی صحبت اختیار کرو گے تو ہمیشہ دھوکہ کھاؤ گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا بیوقوف آدمی کی صحبت اختیار نہ کرو، بیوقوف آدمی کی صحبت سے بچو۔ نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا بخیل آدمی کی صحبت سے بچو، بخیل آدمی، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ تمہارے ساتھ دوستی ختم کر دے گا، بخیل آدمی۔ نمبر 4، آپ نے ارشاد فرمایا بزدل آدمی کی صحبت اختیار نہ کرو، بزدل آدمی، اس کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 5، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاسق شخص، جو بندہ عادی گناہ گار ہو، اس کی صحبت اختیار نہ کرو، عادی گناہ گار، اس کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا، ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ میں اگر پاکستان لیول پہ آؤں تو تھوڑی سی قیمت کے بدلے پاکستان کو گروی رکھ دینا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے پاکستان کو گروی رکھ دینا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ جو عادی گناہ گار ہیں، فاسق لوگ، ان کی صحبت اختیار نہ کرو۔ کسی نے پوچھا لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا لالچ رکھنا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا، یعنی کہ جو عادی ہوگا گناہ گار وہ لالچی ہوگا اور وہ اپنے لالچ میں تمہیں بیچ ڈالے گا اور اپنے مفاد کو پورا کرے گا۔ عزیز دوستو، یہ ہے آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس اعتبار سے میں نے بیان کیا کہ سچے وہ ہیں جو قول و فعل میں تضاد نہ رکھتے ہوں، بلکہ جن کا قول اور فعل دونوں اپنے اتباع میں ہوں اللہ تعالیٰ کی دین کے اعتبار سے، اور اولیاء کاملین کے ساتھ مناسبت اور نسبت اسی لحاظ سے ہے کہ چونکہ وہ اپنے قول و فعل کے اعتبار سے قرآن و سنت کی مطابقت میں ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ مناسبت اختیار کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔